السلام علیکم، میں ہوں سہیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم برڈز انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی۔ تو بھائی آج کی جو ویڈیو ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے برڈز کو اگست سے ستمبر تک کون سے ایسے سافٹ فوڈ دے سکتے ہیں یا ایسا کون سا فوڈ دے سکتے ہیں یا ڈائٹ آپ کہہ لیں کہ آپ اپنے برڈز کو ایسی دے سکتے ہیں کہ جس سے آپ کے برڈز جو ہیں وہ جب بریڈ کی طرف آ رہے ہوں اور پراپر طریقے سے بریڈنگ سیزن اسٹارٹ ہو تو آپ کے برڈز کو زیادہ کوئی پریشانی نہ ہو، جس سے برڈز ہیلدی بھی رہے اور آپ کے زیادہ تر جو برڈز انڈے دیں گے وہ زیادہ سے زیادہ فرٹائل آئیں اور بچوں کا سائز بھی جب بچے نکلیں تو اچھے آئیں اور آپ کے پیئر کا سائز بھی جو ہے نا تھوڑا اچھا ہو جائے اور وہ ہیلدی اور ایکٹیو آپ کو نظر آئے۔ تو وہ 5 چیزیں کیا ہیں آج اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ 5 چیزیں کچھ یوں ہیں کہ جس میں نمبر 1 پر آتا ہے ایگ فوڈ، کہ جو کہ ایگ فوڈ مکس ایگ فوڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو ہے نا وہ ڈبل روٹی کے پیس ملا دیتے ہیں اور بوائل کر کے انڈا ملا کر ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں اور پھر آپ یہ اپنے برڈز کو دیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز میں جو ہے نا انفرٹیلیٹی کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ کے برڈز جو ہیں وہ فرٹائل رہیں گے، ان کے انڈے جتنے بھی ہیں وہ فرٹائل ہی نکلیں گے اور انفرٹیلیٹی کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا اور یہ ویک میں آپ ایک بار دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے تو اس میں جو دوسری چیز آتی ہے دوسری چیز ہے اسپراؤٹ۔ تو اسپراؤٹ بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی مکس دالیں لے لینی ہیں، جس میں آپ چاہیں تو کالا چنا بھی ملا سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ کم از کم 12 گھنٹے کے لیے بھگو دیں اور اس کے بعد اس کو کسی گیلے کپڑے کے نیچے رکھ دیں یا کپڑے میں رکھ دیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا کچھ چھوٹی سی جڑیں ٹائپ کی نکل آتی ہیں یا پودا ٹائپ کا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نکل آتا ہے کہ جو اسپراؤٹ کہلاتا ہے اور یہ اگر آپ برڈز کو دیں گے تو برڈز جو ہے نا بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برڈز کے سائز کو جو ہے نا انکریز کرنے میں یہ مدد کرتا ہے۔ اس کا دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کے برڈز جو ہیں وہ کافی حد تک ہیلدی رہتے ہیں اور نیچرلی ہیلدی رہتے ہیں کیونکہ ان کو فریش چیز مل رہی ہوتی ہے۔ اور برڈز کا جو ہے تھوڑا سائز جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تھوڑا سا انکریز ہوتا ہے اور برڈز اس سے ہیلدی رہتا ہے اور ایکٹیو بھی رہتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں تیسری چیز کی طرف۔ تو تیسری چیز سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام ویڈیو جو ہیں وہ بآسانی ملتی رہیں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے گا تاکہ جیسی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں تیسری چیز کی۔ تو تیسری چیز وہ یہ ہے کہ مکس سبزیاں جو ہمیں برڈز کو دینی چاہیے، جیسے کہ نارملی ہمارے گھر میں مکس سبزی بنتی ہے تو ہم وہ بھی دے سکتے ہیں برڈز کو کہ تھوڑی سی جو ہے ہم کاٹ لیں اور اس پہ چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں، میش نہیں کرنی، ان کو چھوٹے چھوٹے ان کے پیسز بنا لینے کے برڈز بآسانی کھا سکیں، نہ کہ بہت بڑی بڑی ڈال دینی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز بنا کر ہم اپنے برڈز کو بآسانی دے سکتے ہیں تو برڈ جو ہے نا وہ کافی شوق سے کھائے گا۔ اور مکس سبزی کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ برڈ جو ہے نا ہیلدی ایکٹیو رہے گا اور اسے ہر طرح کے کیلشیم اور وٹامن بآسانی ملتے رہیں گے، جس کی وجہ سے برڈ جو ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا اور بریڈنگ سیزن میں یا بریڈ کے ٹائم اس کو کوئی ایشو نہیں ہوں گے اور برڈ جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا آپ کا۔ اور جتنے بھی قسم کے کیلشیم سبزیوں میں پائے جاتے ہیں، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سبزیوں میں سب سے زیادہ کیلشیم پائے جاتے ہیں، تو وہ اس کو بآسانی ملتے رہیں گے۔ اور جو چوتھی چیز ہمارے پاس آتی ہے کالا چنا، کہ جس سے جو ہے آپ کے برڈز کے تمام کیلشیم اور وٹامن جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے کہ اس کو بریڈنگ میں کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ اور سب سے اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بریڈنگ سیزن میں زیادہ تر برڈ جو ہے بریڈ کی طرف نہیں آ رہا ہوتا اور آپ مختلف قسم کی میڈیسن دینے کی طرف لے جاتے ہیں برڈز کو، کہ جو کہ زور زبردستی والی بریڈنگ لی جاتی ہے اور اس سے برڈز کی جو ہے صحت پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ تو کالا چنا دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برڈز ایکٹیو رہتا ہے اور بریڈنگ کی طرف خود آتا ہے، نہ کہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد جب چکس نکلتے ہیں تو آپ کے چکس بھی جو ہے نا وہ سائز میں کافی اچھے نکلتے ہیں اور ہیلدی نکلتے ہیں، کہ کیونکہ جب پیرنٹس اچھے ہوں گے اور ہیلدی ایکٹیو ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس سے جو چکس نکلیں گے انڈے میں سے وہ بھی ہیلدی اور ایکٹیو نکلیں گے اور انفرٹیلیٹی کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کالا چنا دینے کا، یہ بھی آپ جو ہے نا ویک میں ایک بار دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہماری سب سے لاسٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے گندم۔ تو گندم یہ ہے کہ آپ جو ہے نا نارملی ہر ویک نہ دیں، تقریباً 10 دن کے گیپ سے دیں۔ تو وہ نہ ہوتا یہ کہ جیسے اگر گرمیاں چل رہی ہیں نارمل موسم ہے تو اس میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ آپ تقریباً ایسا کریں کہ رات میں اگر بھگو دیں اور تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کے رکھیں۔ ایسے بھگوئیں کہ تقریباً اگر آپ نے رات میں بھگوئی ہو تو ایک دن پورا یعنی 24 گھنٹے پورا اس کو بھیگا رہنے دیں، اچھی طرح سے یہ نرم ہو جائے اور اس کا پانی لیکن وقفے وقفے سے پھینکتے رہے گا، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم پانی نہیں پھینکتے ہیں تو اس میں جو ہے نا کافی ٹائپ کی اسمیل ہو جاتی ہے اور کچھ برڈز جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں کھاتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ اسمیل کی وجہ سے کافی مسئلے آ جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ سرکہ یوز کر سکتے ہیں کہ جس سے اس میں اسمیل نہیں بنے گی۔
لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا پانی وقفے وقفے سے پھینکتے رہیں، ایسا نہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد پھینک رہے ہیں، تقریباً ہر 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے بعد تو اس کا جو ہے نا پانی بدلتے ہیں، اس کو واش کر کے دوبارہ سے اس میں نیا پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں، اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے سکھا کے اپنے برڈس کو دیں، تو برڈ جو ہے کافی شوق سے کھاتا ہے، اور اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ یہ برڈس کے پروں میں جو ہے چمک پیدا کرتا ہے، ان کا سائز اچھا کرتا ہے. تو جب برڈس کا سائز اچھا ہوگا اور فیمیل کا سائز اچھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ انڈے بھی صحیح طریقے سے ہیچ کرے گی اور بچے بھی صحیح طریقے سے پالے گی، اور بچے بھی جو ہیں وہ سائز میں اچھے نکلیں گے، کیونکہ پیرنٹس کا سائز اچھا ہوگا اور پیرنٹس ایکٹیو ہوں گے تو بچے بھی جو ہے نا وہ ایکٹیو نکلیں گے اور ان کا سائز بھی اچھا ہوگا، تاکہ آپ جب سیل کرنے جائیں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی کہ بچے کا سائز چھوٹا ہے یا چھوٹے سائز کے آپ کے پاس چکس نکل آئیں، تو اس طرح کا کوئی مسائل آپ کو درپیش نہیں آئیں گے. جو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام ویڈیو ملتی رہے. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.